رونق رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ بریک میں جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے اسکالرز ہوتے ہیں ہر دل عزیز، ان کے ساتھ ہم موجود ہوں گے اور قرآن کی فضیلت پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم انہیں ویلکم کر لیتے ہیں۔ مفتی نور رحمانی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہن۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر۔ بالکل ہم نے نا کل بڑا اچھا کام کیا تھا کہ ہم نے کل ہی ٹاپک اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم یہ جو ہے نا ٹاپک رکھیں گے، اس پر بات کریں گے، اور میں ابھی سے آپ سے کہہ رہی ہوں لائیو کالز کا سلسلہ جاری ہے، اسکرین کے اوپر نمبرز آ جائیں گے اور جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں وہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم قرآن کی فضیلت کی اور اہمیت کی بات کر رہے ہیں، تو اگر آپ سے میں کہوں کہ مفتی صاحب مجھے کسی کو سمجھانا ہے قرآن شریف، اور میں چاہتی ہوں کہ بہت عام اور سادہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے 2 سے 3 منٹ میں پورا قرآن شریف کا مفہوم اسے بتا سکوں، تو میں کیا ایکسپلین کروں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کو یعنی اسے خلاصہ آپ کسی کو سمجھانا چاہتی ہیں یا سمجھانا چاہتے ہیں 1 سے 2 منٹ کے اندر، تو بہت آسان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اس طرح تقسیم کریں، ایک ہے مکی صورت اور ایک ہے مدنی صورت، یعنی کہ وہ قرآن کا حصہ جو مکے میں نازل ہوا وہ زیادہ ہے، اور جو مدینے میں نازل ہوا وہ مدنی صورت کہلاتا ہے۔ مکی صورت کے ہمیشہ 3 بڑے مضامین ہیں، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے سورۃ الفاتحہ، یہ مکی صورت ہے، اور اس کے بعد جو ہے تیسری سپارے کے اندر کثرت کے ساتھ مکی صورت ہے۔ سورہ قلم مکی صورت ہے، سورہ مزمل مکی صورت ہے، سورہ مدثر مکی صورت ہے، سورہ نصر مکی صورت ہے، سورہ اخلاص اور فلق والناس مکی صورت ہے، سورہ کافرون مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کے 3 بڑے مضامین ہیں، موضوع ہیں۔ ایک ہے عقیدہ توحید، مونوتھئزم، وی بلیو ونیس آف اللہ۔ دوسرا ہے عقیدہ رسالت، we believe all prophets, last prophet حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا ہے عقیدہ آخرت، جسے کہتے ہیں ہم ججمنٹ ڈے۔ مکی صورتوں کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ مدنی صورتوں کے مضامین ہوتے ہیں معاشرت پر، سیاست پر، ریاست پر، گھریلو معاملات پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، وہ اصول جو ہیں وہ اللہ نے مدنی صورتوں میں نازل کیے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس کو دیکھنا عبادت، جس کو پڑھنا عبادت، جس کو سننا عبادت، سنانا عبادت، سمجھنا عبادت، سمجھانا عبادت، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت۔ جس طرح لوہا مغناطیس کو کھینچتا ہے، جس جگہ قرآن پڑھا جائے وہ رحمتوں کو کھینچ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح لوہا مغناطیس کو کھینچتا ہے، قرآن پڑھنے والا اللہ کے فرشتوں کو بلا لیتا ہے، فرشتوں کو کھینچ لیتا ہے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے، کیونکہ فرشتوں کا غذا اللہ کا ذکر ہے نا، تو وہ بندے یعنی قاری کے منہ پر ذکر، یعنی قاری مطلب قرات کرنے والا، کوئی بھی کر رہی ہو یا کر رہا ہوں، تو اس کے منہ سے اپنا منہ لگاتے ہیں اور روحانیت کو سک کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس پہ اللہ کی طرف سے رحمت کی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پڑھنے والے کی اللہ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی ہی افضل بات ہے یہ۔ آپا، اگر دیکھا جائے تو قرآن شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں، عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ترجمہ بھی اس کے ساتھ ساتھ نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے اور کچھ تفسیر بھی ہوتی ہے، تو قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عربی میں ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اور میں بجا طور سے کہہ سکتی ہوں کہ قرآن شریف کو پڑھنے کا بہت زیادہ اجر ثواب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ ماہ رمضان کا افضل ترین عمل کون سا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کا افضل ترین عمل نہ نماز پڑھنا، نہ روزہ رکھنا، نہ قرآن پڑھنا، بلکہ افضل عمل یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے۔ یعنی جو روزے کا اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، تو پروردگار عالم ہم کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم تقوی کی راہ تک پہنچ جاؤ۔ اور آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اس لیے کہ آپ نے ہم سے یہ سوال کیا کہ ترجمہ اور تفسیر پڑھنا زیادہ اچھا ہے یا کہ قرآن؟ یوزولی ہم لوگ عربی میں قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں نا، مطلب سمجھ نہیں آتا نا، عربی کتنے ہی لوگ جانتے ہوں گے، لیکن اگر ہم اس کو تفسیر سے پڑھتے ہیں، ترجمے سے پڑھتے ہیں، تو کیا وہ افضل ہے اتنا ہی؟
اس کا پڑھنا اتنا ضروری ہے؟ عربی زبان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن ترجمہ اور تفسیر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل قرآن مجید کے تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور ترجمہ ضرور پڑھیے، لیکن عربی زبان کو پڑھنے کی ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں عربی زبان نہ پڑھیے، بلکہ عربی زبان پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن ترجمہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا قرآن شریف کو ایکولی۔ مفتی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، قرآن شریف جو شروع ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اور ہم اکثر و بیشتر شفا کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں کیونکہ اس میں شفا ہے، اور قرآن شریف کا جو مفہوم ہے وہ بھی سورہ فاتحہ میں۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت اور اس کا مفہوم بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلکہ پریکٹیکل کر کے آپ کو چیز دکھاتا ہوں۔ جی جی دیکھیں، یہ سیدھی پلیٹ ہے اور یہ الٹی پلیٹ ہے۔ جب بارش نازل ہوگی، آسمان سے بارش ہوگی، تو کیا یہ پلیٹ بھر جائے گی؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ الٹی ہے، اور یہ اس طرح سیدھی ہوگی تو پانی اس میں آئے گا تو جمع ہو جائے گا۔ ہمارے دل غافل ہو چکے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، وہ الٹے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ دل سیدھے ہوں گے تو رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ جب رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا، آپ کی رقت طاری ہوگی، آپ کی انزائٹی ختم ہوگی، آپ کی پریشانی ختم ہوگی۔ قرآن پورا کا پورا شفاء للناس ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ سورہ فاتحہ کی آواز بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورۃ الشفا ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سمری جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، مگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت سمجھ کر پڑھیں۔ جب آپ اس سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو آپ کو اطمینان ملتا ہے کہ میں اس خالق کا بندہ ہوں جو تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، جو رحمان الرحیم ہے اور مالک یوم الدین، مجھے حساب دینا ہے جو کچھ کر رہا ہوں، مجھے اس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی عبادت کر رہے ہیں، اسی سے مدد مانگ رہے ہیں، اسی کی مدد ہمیں حاصل ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھ کر پڑھیں گے، سورہ شفا میں، سورہ فاتحہ میں اتنی بڑی برکت ہے۔ آپ جس مرض کے لیے پڑھیں گے، جس تکلیف کے لیے پڑھیں گے، جس کام کے لیے پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پڑھنے کی برکت سے آپ کے وہ معاملات کو حل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ویسے اگر شفا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی جانی چاہیے تو وہ کتنی پڑھیں اور کس طرح سے بہت پڑھیں؟ اچھا سوال آپ کا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سورہ فاتحہ جب بھی پڑھیں تو اس کی لاتعداد مرتبہ پڑھیں۔ اچھا، جس کو تکلیف ہو، بیماری ہو، درد ہو، وہ قرآن کی صورت اس نیت سے پڑھے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے۔ ذہن میں رکھیں، دیکھیں کوئی بڑا عالم بتایا آپ کہیں گے جی مجھے بڑے عالم نے بتایا، کوئی مفتی بتایا آپ کہیں گے بڑے مفتی نے بتایا، کوئی مفتی اعظم بتایا جی فلاں مفتی اعظم نے بتایا، اور یہاں تو رسول اعظم بتا رہے ہیں، یہاں تو رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے۔ جب حضور نے کہا پڑھو تو بے انتہا پڑھو۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ پڑھ لو گے تو پڑھنا نقصان دہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ کچھ لوگوں کے میں اس طرح کی باتیں سن رہا ہوتا، یا سورہ بقرہ آپ روزانہ نہیں پڑھیں، فلاں چیز اتنا نہ پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آپ یہاں بیٹھ کر یا ناظرین سامنے یا گھر میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اندازہ کیجئے ہم یہاں پڑھ لیں اور عرش میں اللہ ہمارا نام لے کے ہمیں پکار رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب اگر ہم ایک تسبیح پڑھ لیں تو وہ سفیشینٹ ہے، ہم پانی پہ دم پڑیں۔ 100 تسبیح میں دانے ہوتے ہیں نا؟ جی بالکل، 100 مرتبہ پڑھنے کی 100 اپنی الگ مرتبہ تاثیر پڑھنی ہے، آپ ورنہ کم از کم 41 مرتبہ پڑھیں، اس سے کم پڑھنا چاہیں تو 11 مرتبہ، ورنہ 3 مرتبہ، اور ایک جگہ حدیث میں اگر 2 مرتبہ جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اسے ایک قرآن کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک قرآن شریف جی کے ایک برابر۔ جی ایک قرآن کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا۔ اور آپ رمضان شریف میں پڑھیں گے تو کتنی برکتیں، بے شک، ایک لفظ کا 10 نیکی ہے، اور اگر کوئی اخلاص سے پڑھے تو 700 نیکی ہے۔ پھر قرآن میں کہا 1400 نیکی ہے، مطلب یہ بھی نیکیاں زیادتی، مطلب کثرت کے لیے ہو سکتا ہے کچھ شخص ایک مرتبہ اللہ کا ہے اور اس کے نام امام میں اللہ کروڑ عطا فرما دے۔ بے شک ایسے ہی، بس وہ بات ہے نا کہ آپ کتنے دل سے اللہ کو پکار رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ آپ اللہ کو پکاریے تو جواب ضرور آتا ہے وہاں سے۔ آپا کہتے ہیں کہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن شریف کا دل ہے، تو سورہ یاسین کی فضائل، اور میں چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ اور کچھ رہنمائی فرمائیں کہ اسے کس طرح پڑھ سکتے ہیں، کون سا وقت افضل ہے اس کو پڑھنے کے لیے؟
میں مولانا صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گی، اس لیے کہ ہمارے یہاں بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ سنتے ہیں کہ قرآن مجید اگر رمضان میں شروع کیا ہے تو اسی رمضان میں ختم کرنا ہے، تو اس کی بنا پر بہت سارے افراد قرآن مجید کو شروع نہیں کرتے ہیں کہ ہم ختم نہیں جی کر اس سکیں خوف گے۔ سے کہ ہم ختم نہیں کر ہاں، پائیں گے، لیکن مصروفیت کے قرآن باعث۔ مجید کی ایک آیت پڑھنے کا بھی اجر ثواب ہے، بے شک۔ تو قرآن مجید کو کبھی بھی اس ڈر سے شروع نہیں کرے کہ پورا قرآن ختم کرنا پڑے گا، بلکہ جتنا بھی پڑھیں گے پروردگار عالم اس کا اجر و ثواب کئی گنا بلکہ کئی سو گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور جیسا کہ آپ نے سورہ یاسین کے متعلق سوال کیا، سورہ یاسین کی صبح کے وقت پڑھنے کے لیے بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ آپ اور رمضان کی بات کر رہی ہیں کہ نہیں کبھی بھی ادروائز مطلب کچھ صبح کا ٹائم پڑھیں آپ، صبح فجر کے ٹائم، وقت پڑھنا ہاں چاہیے؟ فجر کی نماز کے بعد نا تو سورہ یاسین پڑھنے کی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور سورہ یاسین وہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم تمام ہر انسان کی جان اور مال کی حفاظت فرماتا ہے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت کے لیے یہ سورہ یاسین بہت زیادہ مجرب ہے۔ بہت ہی اچھی بات ہے یہ تو بھائی، سورہ یاسین ہے، سورہ فاتحہ ہے، ابھی تو قرآن شریف میں ڈھیروں صورتیں ایسی ہیں، ہر صورت میں ہدایت بھی ہے، لیسنس بھی ہیں، سیکھنے والی چیزیں بھی ہیں، سمجھانے والی چیزیں بھی ہیں، پوری زندگی کا جو ہے نا لب لباب اس قرآن شریف میں موجود ہے، اور یہ ہمارے دلوں میں محفوظ ہے۔ وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں۔